قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، علامات قیامت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ جمعوں سے بات ہو رہی ہے۔ ان میں سے 4 بڑی علامات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آیا ہے۔ ایک ہے ظہور مہدی، دوسرا ہے خروج دجال، تیسرا ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام، اور چوتھا یاجوج و ماجوج۔ ان 4 علامات کے تذکرے آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ آج کے اس مجلس کے اندر قیامت کی ایک علامت دابۃ الارض ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے، اور اس جانور کے نکلنے پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے، اس وجہ سے کہ اس جانور کے نکلنے کا تذکرہ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور کو زمین سے نکالیں گے۔ دیکھیے سورہ نمل کی آیت نمبر 82، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب ان پر بات کرنے کا وقت پورا ہو جائے گا، یعنی بات ہماری پوری ہو جائے گی، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جو ان سے باتیں کرے گا، تُكَلِّمُهُمْ ان الناس، یہ کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو نکالیں گے۔ تو اب بات صاف ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہو، اس کا اگر کوئی آدمی انکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا یقین رکھنا اور ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قیامت سے پہلے زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور کو نکالیں گے۔ خیر، اب پہلا سوال یہ ہے کہ جانور کب نکلے گا؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جانور کا جسم کیا ہو، کیسا ہوگا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اس جانور کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ اور 5واں سوال یہ ہے کہ یہ جانور نکل کر کیا کام کرے گا؟ کتنے سوال ہوئے بھائی؟ 5۔ اب آئیے ہم ان میں سے پہلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جانور کہاں سے نکلے گا۔
اس کے متعلق۔ اب دیکھیے زیادہ تر جو روایتیں ہیں اس جانور کے متعلق وہ ضعیف روایتیں۔ کیسی روایتیں ہیں؟ یا اس جانور کی کیفیت کے بارے میں وہ اکثر تاریخی بات ہے۔ کیسی بات ہے؟ تاریخی۔ ہمیں ان چیزوں کو لینا ہے جو صحیح روایت کے مطابق ہے، ورنہ ایک تاریخی حیثیت سے صرف اس کو سننا ہے۔ اور بنیادی بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ نکلنا یقینی ہے، اس پر ایمان لانا یقینی۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، اب دیکھیے پہلی روایت جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد طیالسی کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے کہ آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور 3 مرتبہ نکلے گا۔ پہلی مرتبہ تو دیہاتوں میں نکلے گا اور اس وقت دنیا کے اندر اس کا کوئی عام چرچا ہوگا نہیں، شہروں تک اس کی بات پہنچے گی نہیں۔ لیکن جب اس کا ظہور دوسری مرتبہ ہوگا تو جب دوسری مرتبہ نکلے گا تو پوری دنیا کے اندر ایک ہی چرچا ہوگا کہ جانور نکل آیا، جانور نکل آیا۔ جس جانور کو علامت قیامت میں سے بیان کیا ہے وہ جانور نکل آیا۔ خیر، اس کے نکلنے کے بعد تاریخی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ وہ سب سے پہلے مشرق کی طرف رخ کرے گا۔ کس کی طرف رخ کرے گا؟ مشرق کی طرف رخ کرے گا۔ اور فرمایا کہ اس وقت پھر وہ ایک چیخ مارے گا اور اس چیخ مارنے کی آواز سب لوگ سنیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ وہ جو رخ کرے گا وہ ملک شام کی طرف رخ کرے گا اور پھر وہ چیخے گا۔ پھر تیسری مرتبہ وہ ملک یمن کی طرف رخ کرے گا اور چیخے گا، اور پھر چلتا ہوا اسفان کی طرف پہنچے گا۔ تو یہ ایک قول ہو گیا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا۔ خیر، دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جو ابن ماجہ میں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلا تو آپ مجھے مکہ کے ایک جنگل کے اندر لے گئے اور ایک ایسی جگہ پر ہم پہنچے کہ جو جگہ بڑی سوکھی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد کے اندر ریت تھے۔ آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بریدہ، قیامت سے پہلے پہلے جو جانور ظاہر ہونے والا ہے وہ اسی جگہ سے نکلے گا۔ یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، لیکن روایت ضعیف ہے۔ روایت کیسے ہے بھائی؟ ضعیف ہے۔ تو یہ 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ہی سے کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ جو جانور نکلنے والا ہے وہ کہاں سے نکلے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ محلہ اجیاد، مکۃ المکرمہ میں ایک محلہ ہے جس کا نام کیا ہے بھائی؟ اجیاد ہے۔ وہ اجیاد کے اندر ایک چٹان کے نیچے ہے اور اس چٹان کے نیچے سے یہ جانور نکلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں محلہ اجیاد میں ہوتا تو میں آپ کو وہ چٹان بتا دیتا۔ تو یہ تیسرا قول ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی راوی کی طرف منسوب ہے اور کسی صحابی کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر صفا کے اندر لکڑی ماری اور کہا کہ اس لکڑی کی آواز یہ جانور سن رہا ہے۔ اس لیے التاریخ ابن کثیر کے اندر ایک روایت ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو لائے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا، یعنی لوگ اچھی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیں گے اور جہالت عام ہو جائے گی، اس وقت صفا پہاڑی سے یہ جانور نکلے گا جس طریقے سے، یعنی کہ بغیر کسی جانور سے پیدا ہوئے، کہ جس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی
پہاڑ سے نکلی تھی نا بھائی، وہ اسی طریقے سے یہ جانور صفا پہاڑ سے نکلے گا اور وہاں سے چلتا ہوا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کے اندر آ جائے گا۔ کہاں آئے گا؟ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان والا حصہ، اسی کے درمیان میں ملتزم بھی ہے، اسی کے درمیان کے اندر بیت اللہ کا دروازہ بھی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر ظہور مہدی ہو اور حضرت مہدی پر 313 آدمی بیعت کریں گے۔ تو یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، فضیلت والی جگہ ہے۔ تو اسی جگہ پر یہ جانور کیا ہو جائے گا بھائی؟ پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک قول یہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ صدوم نامی شہر سے نکلے گا۔ یہ صدوم نامی شہر کہاں ہے؟ تو کہ صدوم نامی شہر فلسطین کے بالکل قریب ایک مقام ہے جہاں یہ شہر آباد تھا، ابھی تو بالکل ویران ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس جگہ پر نکلے گا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بڑا آباد تھا، اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اسی شہر کی بستیاں 5 تھی، اس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن بستی والوں نے کیا کی بھائی؟ نافرمانیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور پوری بستی کو آسمان تک اٹھایا اور پھر کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا۔ تو یہ بالکل برباد اور ویران ہو چکی ہے۔ آج بھی جو لوگ اس بستی میں جاتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک گھبراہٹ محسوس ہو رہی کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں کبھی چین و سکون مل سکتا نہیں ہے، وہاں کبھی چین و سکون مل سکتا نہیں ہے۔ تو آج بھی وہاں پر کیا محسوس ہو رہا ہے؟ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو خیر یہ اقوال تھے اس جانور کے کون سی جگہ سے نکلے گا اس کے بارے میں، لیکن پھر ایک مرتبہ بات دوہرا دیتا ہوں، یہ ساری روایتیں ضعیف ہے۔ ساری روایتیں کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا میرا مقصد صرف یہی ہے تاکہ کہیں اور سے سنیں تو آپ کو ایک اندازہ ہو کہ سنی سنائی بات بہت زیادہ پھیلتی ہے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے نقل کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں سے نکلے گا، لیکن نکلنا یقینی ہے۔ دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ وہ کب نکلے گا، تو اس کے بارے میں 3 قول ہے۔ پہلا قول تو یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی کے اندر نکل آئے گا۔ جب حضرت عیسیٰ اس زمین پر موجود ہوں گے اسی وقت نکل آئے گا۔ اسی لیے میں نے نزول عیسیٰ کے بعد آج کی اس مجلس کے اندر دابۃ الارض کا انتخاب فرمایا کہ اس سلسلے میں کچھ بات عرض کر دوں۔ خیر، دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد نکلے گا، یعنی ایک لمبا وقت گزر جائے گا اور اس کے بعد یہ جانور نکلے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور طواف ہی کے درمیان کے اندر یہ جانور حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کے اندر ظاہر ہوگا، اور جیسا یہ جانور ظاہر ہوگا تو ایسا وہاں جتنے لوگ ہوں گے ان کے چہرے پر نشانی کر دے گا تو ان کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ روشن ہو جائیں گے۔ خیر، تو یہ تیسرا قول ہے۔ تو یہ 2 باتیں ختم ہوئی۔ تیسری بات جو عرض کرنی تھی کہ اس جانور کا جسم کیسا ہوگا۔ اب یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں جتنے اقوال کتابوں کے اندر ملے ہیں وہ سارے اقوال صرف ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں یا ضعیف روایتوں سے۔ کیسے ہے بھائی؟ ضعیف روایت۔ اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح روایت ہے نہیں کہ جانور ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن جو تاریخی اقوال ہیں اور کچھ باتیں ضعیف روایتوں سے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس جانور کے رنگ کلر ہوگا وہ رنگ بے رنگی ہوگا۔ آپ نے کئی پرندے جنگلوں میں دیکھے ہوں گے 2-3 رنگ کے اچھے اچھے کلر والے، لیکن یہ جانور ایسا ہوگا کہ اس میں ہر کلر موجود ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہر کلر موجود ہوگا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کر یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ یہ جانور کے پیروں کے اندر بال ہوں گے، اس کی داڑھی بھی ہوگی اور اس کی دم نہیں ہوگی، اس کی دم نہیں ہوگی۔ اور ایک قول یہ بھی کہا جا رہا ہے
کہ وہ جانور جس چٹان سے وہ جس زمین سے نکلے گا تو 3 دن کے اندر تو صرف اتنا نکلے گا کہ 1/3 حصہ نکلے گا، یعنی اس کو نکلنے میں 9 دن لگیں گے۔ کتنے دن لگیں گے؟ لیکن یہ ساری باتیں تاریخی ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں صرف پیش کر رہا ہوں۔ خیر، یہ کتنے قول ہوئے بھائی؟ اس کے علاوہ آگے کہ اس کا سر کیسا ہوگا، تو بعض قول یہ ہے کہ اس کا سر بیل کی طرح ہوگا، بعض کا کہنا ہے کہ اس کی گردن جو ہوگی وہ گھوڑے کی طرح ہوگی، اس کی ٹانگیں جو ہوگی وہ اونٹ کی طرح ہوگی، اس کا جو گلا ہوگا نا اور چیتے کی شیر کی طرح ہوگا، اس کی آنکھیں خنزیر کی طرح ہوگی، یعنی اس کی کمر تو کہ بلی کی طرح ہوگی۔ خیر، مختلف اقوال ہے جو تاریخی کتابوں کے اندر نقل کیے ہیں مورخین نے، لیکن یہ سارے اقوال صرف آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے ہیں، کوئی صحیح روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بات ہوئی بھائی؟ 3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جانور کہاں سے نکلے گا، دوسری بات یہ نقل کی گئی کہ یہ جانور کب نکلے گا، تیسری بات یہ نقل کی گئی کہ اس جانور کا جسم کیسا ہوگا، چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جانور کون سی چیزیں اپنے ساتھ کے اندر لائے گا۔ تو اس میں مشہور یہ ہے کہ یہ جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو ساتھ میں لائے گا، یعنی آپ کی لکڑی کہ آپ پھینکتے تھے تو جانور جانور بن جایا کرتی تھی نا، وہ لکڑی ساتھ میں لے کر آئے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ کے اندر لائے گا۔ اور بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دیگر انبیاء کے تبرکات یہ ساتھ کے اندر لائے گا، یعنی ایسی چیزیں جو اگلے انبیاءوں میں تبرکن تھی وہ ساری چیزیں وہ لے کر آئے گا۔ تو یہ چیزیں یہ لے کر آئے گا۔ کتنی بات ہو گئی بھائی؟ 4۔ 5ویں بات اور آخری بات، پھر بات کو ختم کرتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ وہ آ کر کیا کام کرے گا۔ تو کتابوں کے اندر ترمذی شریف کی روایت سے پتہ یہ چلتا ہے، اور غالباً مسند احمد میں ہے یا ابن ماجہ میں روایت ہے کہ وہ جانور جب نکلے گا تو اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ایمان والے کے چہرے پر اس عصے کو اڑا دے گا تو ایمان والے کا چہرہ بالکل روشن ہو جائے گا۔ کیسا ہو جائے گا؟ روشن ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے وہ اتنی تیز رفتاری سے چلے گا کہ شاید دنیا کے اندر کوئی انسان بچے گا نہیں کہ جس سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو، یعنی ہر انسان سے وہ مل لے گا، ہر انسان سے یہ مل لے گا یہ جانور۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ ایمان والے کو ملے گا تو کیا کرے گا بھائی؟ چہرے پر نشانی کر دے گا، جس سے اس کا پورا چہرہ کیسا ہو جائے گا؟ روشن ہو جائے گا۔ ایک کافر سے جب یہ ملے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اس کی ناک کو داغ دے گا یا اس کے گلے کو داغ دے گا، جس سے اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک ہی دسترخوان پر اگر کوئی بیٹھا ہوگا تو نورانی چہرے والا اور سیاہ چہرے والا، کہ جس سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ کیا ہے؟ کافر۔ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی سے اونٹ خریدا ہوگا تو بطور خاص یہ بات بتائے گا کہ میں نے فلاں ایسے آدمی سے اونٹ خریدا ہے کہ جس کے ناک کے اوپر نشان تھا، یعنی اس جانور کا لگا ہوا نشان تھا۔ تو اس سے پہچان لیا جائے گا، باقاعدہ یہ بات ہوگی کہ یہ ایمان والا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کافر ہے۔ خیر، تو یہ کام یہ انجام دے گا۔ اس کا کام جب یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر اس دنیا سے کیا ہو جائے گا؟ یہ غائب ہو جائے گا۔ اب قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم یہ فرماتا ہے، لیکن درمیان میں ایک صحیح روایت سن لیجئے جو مسلم شریف کی روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے جانور کا نکلنا اور آفتاب کا مغرب سے نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ 2 علامتیں ایسی ہے کہ ایک کے بعد فوراً دوسری ہو جائے گی، یعنی یا تو یہ پہلے ہو یا تو یہ پہلے ہو، لیکن جو بھی پہلی ہوگی تو دوسری بعد میں فوراً ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ قیامت کو کیا کر دیں گے؟ قائم کر دینے والے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے اور جو بالکل صحیح روایت ہے۔ اب آئیے، قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جانور نکلے گا اور باتیں کرے گا، اور خود ایک دابۃ الارض کی روایت کے اندر بھی ہے کہ اس وقت زمین بھی لوگوں سے باتیں کرے گی۔ کیا کرے گی؟ زمین بھی لوگ سے باتیں کرے گی، اور یہ جانور جب چیخے گا
تو حمل والی عورتیں اپنے حمل کو گرا دے گی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس کی آواز کتنی دہشت والی ہوگی. میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی اور زمین لوگوں سے بات کرے گی. اسی لیے محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جب زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، ایک تو قیامت کے دن بیان کرے گی اور ایک دابۃ الارض کے موقع پر بیان کرے گی. یعنی اس وقت زمین بھی لوگوں سے کیا کرے گی؟ بات کرے گی. اب اس جانور کا لوگوں سے بات کرنے کا تذکرہ تو خود قرآن کریم میں آیا اور فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، وہ ان سے بات کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے تعجب لگے گا کہ جانور لوگوں سے کیسی بات کرے گا، لیکن بعض محدثین نے لکھا ہے کہ وہ صاف لفظوں میں جس طریقے سے انسان سے بات کرتا ہے اس طریقے سے وہ انسان سے بات کرے گا. کیا کرے گا؟ اور آخر میں کافروں کو یہ جملہ بھی سنائے گا وَأَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اس وجہ سے کہ تم اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے نہیں تھے. اب دیکھیں جو لوگ سفر کر چکے ہیں، خصوصاً حضرت مفتی محمود صاحب باردولی زید مجدوہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہماری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے کہ ہم جب کینیڈا کے سفر کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے سفر کے اندر جاتے ہیں تو ہم نے وہاں گھروں کے اندر ایسے پرندے دیکھے ہیں کہ جو بالکل ہمارے جانے پر السلام علیکم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہماری آنکھوں دیکھا ہے، یہ کسی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ عرض بھی کرتے ہیں چائے پئیں گے کہ ٹھنڈا پئیں گے. تو اب دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ ایسے پرندے موجود ہیں کہ جو پرندے انسانوں کی طرح کیا کر رہے ہیں؟ بات. اور کوے کی طرح ہوتے ہیں یہ پرندے، مولانا نے لکھا ہے کوے کی طرح یہ پرندے ہوتے ہیں اور 8 سال کی عمر کے لڑکے میں جتنی عقل ہوتی ہے اتنی عقل وہ رکھتے ہیں. اور عجیب ایک لطیفہ نے ایک بات تو سنائی کہ ایک واقعہ انہوں نے سنایا، اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہندوستان کے کس ادارے کے ذمہ دار حضرات وہاں تعاون کے لیے پہنچے اور کسی صاحب مال کے وہاں پر پہنچے ہوں گے تو مقامی ایک رہبر کو بھی ساتھ میں لیا کہ ان سے ملاقات کروائے، کچھ تعاون ہو جائے. تو اس سلسلے کے اندر پہنچے. یہ جو میزبان تھے، کہنے کا مقصد کہ جس کے وہاں پر گئے تھے وہ بیڈ روم سے باہر نکل، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ہال سے باہر نکل کر کچھ کام سے گئے تھے، تو یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. جو انڈیا سے جو گئے تھے وہ بھی اور جو وہاں مقامی آدمی تھے وہ بھی گفتگو کر رہے تھے. اور گفتگو کے اندر یہ بات کر رہے تھے کہ یہ آدمی بڑا بخیل ہے، بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے، کچھ زیادہ ملنے کی امید نہیں ہے، ملے گے تو $50 مشکل سے مل سکتے ہیں. خیر وہ آپس میں دونوں گفتگو کر رہے تھے. وہاں تک تو جو میزبان تھے وہ چائے پانی لے کر آ گئے. خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، چلے گئے. اس کے بعد اس پرندے نے پوری اسٹوری اپنے مالک سے کہہ دی کہ جو 2 آدمی آئے تھے یہ آپ کی یہ غیبت کر رہے تھے، یہ آپ کی یہ غیبت کر رہے تھے اور اس طریقے سے یہاں پر بات ہوئی ہے. فوراً صاحب مکان نے کال لگایا اور کہا کہ آپ لوگ میرے گھر پر آئے اور میری برائی کر کر چلے گئے. اب ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ کس طریقے سے انہیں پتہ چلا. پھر تحقیق سے پتہ چلا کہ وہاں وہ پرندہ موجود تھا. تو یہ صاف بات ہے جو دیکھی ہوئی باتیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ اس حد تک پہنچی ہے اور اللہ قیامت سے پہلے یہ ساری چیزیں لائیں گے تاکہ لوگوں کو انکار کرنے کا موقع نہ ملے. آج سے کئی سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک چپ کے اندر سب کچھ آ جائے گا. تصور کر سکتا تھا؟ نہ پلین کا تصور، نہ ہوائی جہاز کا تصور. لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی بھائی؟ اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہو سکتا ہے. اس طریقے سے آہستہ آہستہ قیامت سے پہلے اللہ ایسی چیزیں ظاہر کرے گا تاکہ کسی کو انکار کرنے کا موقع ملے گا نہیں ہے. تو اب اندازہ لگاؤ کہ دنیا جب اتنی ترقی کرتے کرتے یہاں پہنچ چکی ہے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ قیامت قریب ہے. بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب ہے، کس وقت ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر روز قیامت اور اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. ہمیں آخرت کی فکر کرنی
چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات پھر عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ پیچھے سے آئے ان کو سمجھ میں آ جائے کہ جو باتیں میں نے کی ہے اکثر ضعیف روایتیں ہیں، تاریخی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جانور نکلے گا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا جسم کیسا ہوگا، کہاں سے نکلے گا، کیا چیز لائے گا، وہ سب اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن اس جانور کے نکلنے پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ تو یہ علامت قیامت میں سے ایک علامت تھی جس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ اب میں اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت طویل ہے، شاید 19واں میرا بیان ہے۔ اب کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس کو سمیٹ لوں، تو آئندہ جمعہ کو میں انشاءاللہ قیامت کی ایک علامت ہے سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔